اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ دعوت ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ ایپیسوڈ 52 الرحیق المختوم۔ نمبر 5، منذر بن ساوی کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط منذر بن ساوی حاکم بحرین کے پاس لکھ کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی اور اس خط کو حضرت علا بن حضرمی کے ہاتھوں روانہ فرمایا۔ جواب میں منذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، اما بعد، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنا دیا۔ بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اس کے حلقہ بگوش ہوئے، اور بعض نے پسند نہیں کیا، اور میری زمین میں یہود اور مجوس بھی ہیں، لہذا آپ اس بارے میں اپنا حکم صادر فرمائیے۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے منذر بن ساوی کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر سلام ہو۔ میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، میں تمہیں اللہ عز و جل کی یاد دلاتا ہوں۔ یاد رہے کہ جو شخص بھلائی اور خیر خواہی کرے گا وہ اپنے ہی لیے بھلائی کرے گا، اور جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت اور ان کے حکم کی پیروی کرے اس نے میری اطاعت کی، اور جو ان کے ساتھ خیر خواہی کرے اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کی، اور میرے قاصدوں نے تمہاری اچھی تعریف کی ہے، اور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے، لہذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اس پر چھوڑ دو، اور میں نے قطع کاروں کو معاف کر دیا ہے، لہذا ان سے قبول کر لو، اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معزول نہ کریں گے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے اس پر جزیہ ہے۔ نمبر 6، حوزہ بن علی صاحب یمامہ کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوزہ بن علی حاکم یمامہ کے نام حسب ذیل خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے حوزہ بن علی کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، لہذا اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے بحیثیت قاصد سلید بن عمر عامری کا انتخاب فرمایا گیا۔ حضرت سلید اس مہر لگے ہوئے خط کو لے کر حوزہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ کو مہمان بنایا اور مبارکباد دی۔ حضرت سلید نے اسے خط پڑھ کر سنایا تو اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لکھا، آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا، اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کار پردازی میرے ذمہ کر دیں، میں آپ کی پیروی کروں گا۔ اس نے حضرت سلید کو تحائف بھی دیے، انہیں ہجر کا بنا ہوا کپڑا دیا۔ حضرت سلید یہ تحائف لے کر خدمت نبوی میں واپس آئے اور ساری تفصیلات گوشے گزار کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا، اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہ دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ پھر
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ حوضہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، یمامہ میں ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے جو میرے بعد قتل کیا جائے گا۔ ایک کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ، اسے کون قتل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اور تمہارے ساتھی، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ نمبر 7، حارث بن ابی شمر غسانی، حاکم دمشق کے نام قط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس ذیل کا قط رقم فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی۔ یہ خط قبیلے اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حضرت شجاع بن وہب کے بدست روانہ کیا گیا۔ جب انہوں نے یہ خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا، مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے؟ میں اس پر یلغار کرنے ہی والا ہوں، اور اسلام نہ لایا بلکہ قیصر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی اجازت چاہی، مگر اس نے اس کو اس کے ارادے سے باز رکھا۔ پھر حارث نے شجاع بن وہب کو پارچہ جات اور اخراجات کا تحفہ دے کر اچھائی کے ساتھ واپس کر دیا۔ نمبر 8، شاہ عمان کے نام خط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط شاہ عمان جعفر اور اس کے بھائی عبد کے نام لکھا۔ ان دونوں کے والد کا نام جلندی تھا۔ خط کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عبد کے نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافرین پر قول برحق ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی، اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ اس خط کو لے جانے کے لیے ایلچی کی حیثیت سے حضرت عمر بن عاص کا انتخاب عمل میں آیا۔ ان کا بیان ہے کہ میں روانہ ہو کر عمان پہنچا اور عبد سے ملاقات کی۔ دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ دور اندیش اور نرم خو تھا۔ میں نے کہا، میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی بن کر آیا ہوں۔ اس نے کہا، میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے، اس لیے میں تم کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارا خط پڑھ لے۔ اس کے بعد اس نے کہا، اچھا تم دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے عمر، تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو، بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا، کیونکہ ہمارے لیے اس کا طرز عمل لائق اتباع ہوگا۔ وہ تو محمد پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور آپ کی تصدیق کی ہوتی۔ میں خود بھی انہی کی رائے پر تھا، لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دے دی۔ تم نے کب ان کی پیروی کی؟ ابھی جلد ہی۔ تم کس جگہ اسلام لائے؟ نجاشی کے پاس، اور بتلایا کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا؟ اسے برقرار رکھا
اور اس کی پیروی کی، اسقفوں اور راہبوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ ہاں اے عمر، دیکھو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ آدمی کی کوئی بھی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسوا کن نہیں۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں اور نہ ہم اسے حلال سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہرقل کو نجاشی کے اسلام لانے کا علم نہیں۔ کیوں نہیں؟ تمہیں یہ بات کیسے معلوم؟ میں نے کہا، نجاشی ہرقل کو خراج ادا کیا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو بولا، اللہ کی قسم اب اگر وہ مجھ سے 1 درہم بھی مانگے تو میں نہ دوں گا۔ اور جب اس کی اطلاع ہرقل کو ہوئی تو اس کے بھائی یناق نے کہا، کیا تم اپنے غلام کو چھوڑ دو گے وہ تمہیں خراج نہ دے اور تمہارے بجائے ایک دوسرے شخص کا نیا دین اختیار کر لے؟ ہرقل نے کہا، یہ ایک آدمی ہے جس نے ایک دین کو پسند کیا اور اسے اپنے لیے اختیار کر لیا، اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کی قسم اگر مجھے اپنے بادشاہت کی حرص نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو اس نے کیا ہے۔ عبد نے کہا، عمر دیکھو کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، واللہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں۔ اچھا مجھے بتاؤ وہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ میں نے کہا، اللہ عز و جل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں، نیکی و صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں اور ظلم و زیادتی، زناکاری، شراب نوشی اور پتھر، بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ عبد نے کہا، یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں، اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری مطابقت کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے، یہاں تک کہ محمد پر ایمان لاتے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تصدیق کرتے، لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرمان بن جائے۔ میں نے کہا، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے، البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں پر تقسیم کر دیں۔ عبد نے کہا، یہ بڑی اچھی بات ہے، اچھا بتاؤ صدقہ کیا ہے؟ جواب میں نے مختلف اموال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے صدقات کی تفصیل بتائی۔ جب اونٹ کی باری آئی تو وہ بولا، اے عمر، ہمارے ان مویشیوں سے بھی صدقہ لیا جائے گا جو خود ہی درخت پر چل لیتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ عبد نے کہا، واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجود اس کو مان لے گی۔ حضرت عمر بن عاص کا بیان ہے کہ میں اس کی دیوڑی میں چند دن ٹھہرا رہا، وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری باتیں بتاتا رہتا، پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا اور میں اندر داخل ہوا، چوبداروں نے میرے بازو پکڑ لیے، اس نے کہا، چھوڑ دو، اور مجھے چھوڑ دیا گیا۔ میں نے بیٹھنا چاہا تو چوبداروں نے مجھے بیٹھنے نہ دیا۔ میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اپنی بات کہو۔ میں نے سر بمہر خط اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے مہر توڑ کر خط پڑھا اور پورا خط پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا۔ بھائی نے بھی اسی طرح پڑھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم دل ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، مجھے بتاؤ قریش نے کیا روش اختیار کی ہے؟ میں نے کہا، سب ان کے اطاعت گزار ہو گئے ہیں، کسی نے دین کی رغبت کی بنا پر اور کسی نے تلوار سے مقہور ہو کر۔ بادشاہ نے پوچھا، ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا، سارے لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کو برضا و رغبت قبول کر لیا ہے اور اسے تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی ہے۔ انہیں اللہ کی ہدایت اور اپنی عقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ گمراہ تھے۔ اب اس علاقے میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوا کوئی اور باقی رہ گیا ہے، اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہیں سوار رون ڈالیں گے اور تمہاری ہریالی کا صفایا کر دیں گے۔
اس لیے اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری قوم کا حکمراں بنا دیں گے، تم پر نہ سوار داخل ہوں گے نہ پیادے۔ بادشاہ نے کہا مجھے آج چھوڑ دو اور کل پھر آؤ۔ اس کے بعد میں اس کے بھائی کے پاس گیا، اس نے کہا امر مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہت کی حرص غالب نہ آئی تو وہ اسلام قبول کر لے گا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گیا، لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، اس لیے میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا اور بتلایا کہ بادشاہ تک میری رسائی نہ ہو سکی۔ بھائی نے مجھے اس کے یہاں پہنچا دیا۔ اس نے کہا میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا، اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شہسوار یہاں پہنچے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا، اور اگر شہسوار یہاں پہنچ آئے تو ایسا رن پڑے گا کہ انہیں کبھی اس سے سابقہ نہ پڑا ہوگا۔ میں نے کہا اچھا تو میں کل واپس جا رہا ہوں۔ جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے خلوت میں بات کی اور بولا یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور اس نے جس کسی کے پاس پیغام بھیجا ہے اس نے دعوت قبول کر لی ہے، لہذا دوسرے دن صبح ہی مجھے بلوایا گیا اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا، اور جس کسی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میرے مددگار ثابت ہوئے۔ اس واقعے کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ بقیہ بادشاہوں کی بنسبت ان دونوں کے پاس خط کی روانگی قاصر تاخیر سے عمل میں آئی۔ غالباً یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ ان خطوط کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت روئے زمین کے بیشتر بادشاہوں تک پہنچا دی، اور اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اس جانب مبذول ہو گئی، اور ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک جانی پہچانی چیز بن گیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد کی فوجی سرگرمیاں۔ غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قد، یہ غزوہ در حقیقت بنو فزارہ کی ایک ٹکڑی کے خلاف جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشیوں پر ڈاکہ ڈالا تھا تعاقب سے عبارت ہے۔ حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے پہلے یہ پہلا اور واحد غزوہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا۔ امام بخاری نے اس کا باب منعقد کرتے ہوئے بتایا کہ یہ خیبر سے صرف 3 روز پہلے پیش آیا، اور یہی بات اس غزوے کے خصوصی کار پرداز حضرت سلمہ بن اکوع سے بھی مروی ہے۔ ان کی روایت صحیح مسلم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جمہور اہل مغازی کہتے ہیں یہ واقعہ حدیبیہ سے پہلے کا ہے، لیکن جو بات صحیح میں بیان کی گئی ہے اہل مغازی کے بیان کے مقابل میں وہی زیادہ صحیح ہے۔ اس غزوے کے ہیرو حضرت سلمہ بن اکوع سے جو روایت مروی ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے اونٹ اپنے غلام رباح کے ہمراہ چرانے کے لیے بھیجے، اور میں بھی ابو طلحہ کے گھوڑے سمیت ان کے ساتھ تھا کہ اچانک صبح دم عبد الرحمن فزاری نے اونٹوں پر چھاپا مارا اور ان سب کو ہانک لے گیا اور چرواہے کو قتل کر دیا۔ میں نے کہا کہ رباح یہ گھوڑا لو، اسے ابو طلحہ تک پہنچا دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دو، اور خود میں نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف رخ کیا اور 3 بار پکار لگائی، یا صباحا یا صباحا یا صباحا، ہائے صبح کا حملہ۔ پھر حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلا، ان پر تیر برساتا جاتا تھا اور یہ رجز پڑتا جاتا تھا، انا ابن الاکوع والیوم یوم الردا، میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج کا دن دودھ پینے والے کا دن ہے، یعنی
آج پتہ لگ جائے گا کہ کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے۔ سلمہ بن اکوا کہتے ہیں کہ واللہ میں انہیں مسلسل تیروں سے چھننی کرتا رہا۔ جب کوئی سوار میری طرف پلٹ کر آتا تو میں کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتا، پھر اسے تیر مار کر زخمی کر دیتا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ پہاڑ کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور پتھروں سے ان کی قبر لینے لگا۔ اس طرح میں نے مسلسل ان کا پیچھا کیے رکھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اونٹ تھے میں نے ان سب کو اپنے پیچھے کر لیا، اور ان لوگوں نے میرے لیے ان اونٹوں کو آزاد چھوڑ دیا، لیکن میں نے پھر بھی ان کا پیچھا جاری رکھا اور ان پر تیر برساتا رہا، یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے انہوں نے 30 سے زیادہ چادریں اور 30 سے زیادہ نیزے پھینک دیے، اور وہ لوگ جو کچھ بھی پھینکتے تھے میں اس پر بطور نشان تھوڑے سے پتھر ڈال دیتا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا پہچان لیں کہ یہ دشمن سے چھینا ہوا مال ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ایک گھاٹی کے تنگ موڑ پر بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھانے لگے۔ میں بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھا، یہ دیکھ کر ان کے 4 آدمی پہاڑ پر چڑھ کر میری طرف آئے۔ جب اتنے قریب آ گئے کہ بات سن سکیں، میں نے کہا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو، میں سلمہ بن اکوا ہوں، تم میں سے جس کسی کو دوڑاؤں گا بے دھڑک پالوں گا، اور جو کوئی مجھے دوڑائے گا ہرگز نہ پا سکے گا۔ میری یہ بات سن کر چاروں واپس چلے گئے اور میں اپنی جگہ جمع رہا، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھا کہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے ہیں۔ سب سے آگے اکرم تھے، ان کے پیچھے ابو قتادہ اور ان کے پیچھے مقداد بن اسود۔ محاذ پر پہنچ کر عبد الرحمن اور حضرت اکرم میں ٹکر ہوئی۔ حضرت اکرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کر دیا، لیکن عبد الرحمن نے نیزہ مار کر حضرت اکرم کو قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر جا پلٹا، مگر اتنے میں حضرت قتادہ عبد الرحمن کے سر پر جا پہنچے اور اسے نیزہ مار کر زخمی کر دیا۔ بقیہ حملہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور ہم نے انہیں کھدیڑنا شروع کیا۔ میں اپنے پاؤں پر اچھلتا ہوا دوڑ رہا تھا۔ سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے ان لوگوں نے اپنا رخ ایک گھاٹی کی طرف موڑا جس میں ذی قد نامی ایک چشمہ تھا۔ یہ لوگ پیاسے تھے اور وہاں پانی پینا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں چشمے سے پرے ہی رکھا اور وہ ایک قطرہ بھی نہ چکھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شہسوار صحابہ دن ڈوبنے کے بعد میرے پاس پہنچے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ سب پیاسے تھے، اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں ان کے جانور بھی چھین لوں اور ان کی گردنیں پکڑ کر حاضر خدمت بھی کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اکوا کے بیٹے، تم قابو پا گئے ہو تو اب ذرا نرمی برتو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اس غزوے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، آج ہمارے سب سے بہتر شہسوار ابو قتادہ اور سب سے بہتر پیادہ سلمہ ہیں، اور آپ نے مجھے 2 حصے دیے، ایک پیادہ کا حصہ اور ایک شہسوار کا حصہ، اور مدینہ واپس ہوتے ہوئے مجھے یہ شرف بخشا کہ اپنی عزبہ نامی اونٹنی پر اپنے پیچھے سوار فرما لیا۔ اس غزوے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کو سونپا اور اس غزوے کا پرچم حضرت مقداد بن عمرو کو عطا فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی